کیا آپ نے کبھی ایسی دعا کی ہے جو زبان پر نہیں آئی مگر دل کے اندر خاموشی سے گونجتی رہی؟ کیا آپ نے کبھی آنکھوں کے آنسوؤں میں وہ بات کہی جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکی؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بلند آواز میں کی جانے والی دعائیں ہی نہیں سنتا، بلکہ دل کے راز، خاموش آہیں اور بے آواز التجائیں بھی جانتا ہے۔ آخر اللہ خاموش دعائیں کیسے سنتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس عظیم حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار لمحات آتے ہیں جب وہ بول نہیں پاتا۔ کبھی غم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دل میں ایسی خواہش ہوتی ہے جسے زبان بیان نہیں کر سکتی، اور کبھی انسان تنہائی میں صرف آنسوؤں کے ذریعے اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر پکار کو جانتا ہے، چاہے وہ زبان سے ادا ہو یا دل کے اندر چھپی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اعلان کیا ہے۔ غور کیجئے، یہاں کسی خاص زبان، آواز یا انداز کی شرط نہیں رکھی گئی، صرف پکارنے کا ذکر ہے، اور پکار دل کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف الفاظ کو نہیں سنتا بلکہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ انسان اپنی بات دوسروں سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ ہماری خوشیاں، غم، خوف، امیدیں اور وہ خواہشات بھی جانتا ہے جو شاید ہم خود بھی پوری طرح بیان نہ کر سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ خاموش دعا کی خوبصورت مثال ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو نہایت آہستگی سے پکارا، یعنی جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر رسیدہ تھے اور بظاہر اولاد کی امید کم تھی، لیکن انہوں نے خاموشی اور عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی پر نہیں بلکہ اخلاص اور یقین پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ دعا کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ ایسے لمحات میں صرف آنسو بہتے ہیں اور دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں امید دلاتا ہے کہ اللہ ایسے دلوں کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ وہ بندے کے دل کی زبان سمجھتا ہے، کیونکہ اسی نے دل کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السمیع ہے، یعنی ہر چیز سننے والا۔ لیکن اللہ کی سماعت انسانوں کی سماعت جیسی نہیں۔ انسان صرف آوازیں سنتا ہے، جبکہ اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی سنتا ہے اور دل کے اندر چھپے ہوئے جذبات بھی۔ خاموش دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان تنہائی میں اپنے رب سے بات کرتا ہے تو اس کا تعلق زیادہ خالص ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں سے دور صرف اللہ سے امید لگاتا ہے۔ یہی اخلاص دعا کی روح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کا اظہار اللہ سے کیا۔ قرآن میں ان کے الفاظ ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
یعنی میں اپنے غم اور اپنی پریشانی صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنے دل کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ سکتا ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا خاموش احساسات میں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، لیکن اسلام سکھاتا ہے کہ دعا کا جواب مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ کبھی انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی، کبھی اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس کے لیے آخرت میں بہتر اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مومن دعا میں مایوس نہیں ہوتا۔ خاموش دعائیں انسان کے دل میں سکون بھی پیدا کرتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب سے دل کی بات کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات اس کی سن رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی احساس اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، تنہائی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے مسائل کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ ایسے میں دعا ایک روحانی سہارا بن جاتی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اگر دنیا نہ سمجھے تب بھی اللہ سمجھتا ہے۔ قرآن بار بار امید کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خاموش دعائیں بھی اسی امید کا حصہ ہیں۔ جب انسان دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دراصل اس کی رحمت پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ بندے اور رب کے تعلق کا اظہار بھی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی احساس عاجزی اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو بہت واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ سے ہر ضرورت مانگو، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی بات سننا پسند کرتا ہے۔ خاموش دعا کے لیے کوئی خاص جگہ یا وقت ضروری نہیں، اگرچہ بعض اوقات جیسے سجدہ، تہجد اور اذان کے بعد دعا کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت اپنے رب سے دل کی بات کر سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اسلام توکل اور عمل دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان دعا کرے، جائز اسباب اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ کئی بار انسان بعد میں سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا اس طریقے سے قبول کی جو اس کے لیے بہتر تھا۔ بعض دعائیں وقت لیتی ہیں اور بعض کا جواب انسان کو بعد میں سمجھ آتا ہے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی غم، پریشانی یا تنہائی سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے دل کے حال سے واقف ہے۔ آپ کو ہمیشہ لمبی دعاؤں یا خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی ایک خاموش آنسو، ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک سچا یقین بھی دعا بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، اللہ خاموش دعائیں اس لیے سنتا ہے کیونکہ وہ صرف آوازوں کا نہیں بلکہ دلوں کا رب ہے۔ وہ ان خواہشات کو بھی جانتا ہے جو زبان تک نہیں پہنچتی، ان آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر بہتے ہیں، اور ان امیدوں کو بھی جانتا ہے جو دل کے اندر زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی خاموش دعائیں ضائع ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سب سے خاموش دعا آسمانوں میں سب سے زیادہ سنی جا رہی ہو۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔